أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيل لقد اطلعت عليهم لوليت بهم فرارا ولملئت بهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا صدق اللہ العظیم. اصحاب کہف کا واقعہ چل رہا ہے جس کا سوال یہودی علماء نے کفار مکہ کو دیا تھا اس بات کی، یعنی اس سلسلے میں جب مکے کے کچھ لوگ وہاں پہنچے یہودی علماء کے پاس اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے وہاں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر کہتے ہیں، تو ہم تو جاہل آدمی ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم تھی، لیکن آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کے پاس آسمانی کتاب ہے، کیا آپ کی کتاب میں کچھ اس طرح کا تذکرہ ملتا ہے کہ کوئی آخری پیغمبر بھی آنے والا ہے یا آیا ہے یا آئے گا؟ تو بجائے اس کے کہ صاف طور پر کہتے کہ ہاں ہماری کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے، انہوں نے یہ نہ کہہ کر یہ کہا کہ ان سے 3 سوال کر دو، اگر وہ تینوں سوالوں کے جواب دیتے ہیں وہ نبی نہیں ہے، اور اگر 2 سوالوں کے جواب دیتے ہیں، ایک کا جواب نہیں دیتے ہیں تو نبی ہے، اور اگر کسی کا جواب نہیں دیتے ہیں تو بھی نبی نہیں ہے. وہ سوال 3 یہ دیے کہ پچھلی قوم میں کچھ نوجوان تھے جو کہیں غار میں چھپ گئے تھے، ان کا کیا قصہ ہے؟ اس کے بارے میں آپ بتائیے اگر آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کو. دوسرا یہ سوال تھا کہ وہ کون شخص ہے کہ جس نے پوری دنیا کی سیاحت کی ہے. اور تیسرا یہ سوال تھا کہ روح سے متعلق کیا ہے، روح کیا چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے بہت خوش سے اپنے واپس ہوئے، نہیں یہ بتا پائیں گے، نہیں ان کی حکومت اس طرح سے ثابت ہو پائے گی اور ہمارا پیچھا ہی سے چھوٹ جائے گا. نبی سے کہا کہ آپ ہمارے 3 سوالوں کا جواب دے دیجیے، اگر آپ جواب دیتے ہیں تو ہم آپ کو نہیں مان لیں گے. اور سوال یہ رکھے کہ کون لوگ ہیں، کون نوجوان ہیں جو غار میں چھپے تھے، ان کا کیا قصہ ہے 2 گھنٹے غار میں، اور پورا واقعہ کیا ہے، اور وہ کون شخص ہے جو جس نے پوری دنیا کی سیر کی ہے، اور روح سے متعلق کیا اللہ کا معاملہ ہے، وہ کیا چیز ہے. نبی نے فرمایا کہ کل جواب دیں گے. اس کے بعد 15 دن تک وحی نہیں آئی. آپ بہت پریشان رہے، ادھر کا کافر رسم کرنے لگے، استدعا کرنے لگے کہ دیکھیے یہ نبی تھے، جواب نہیں دے پا رہے ہمارے سوالوں کا، کیسے نبی ہے؟ اگر یہ واقعی نبی ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا. اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ نبی ہے. آپ کو بےچینی ہوئی کرو. 15 دن گزر گئے، 16 دن حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے تینوں سوالوں کے جواب دیے، اور ساتھ ساتھ یہ تاکید کر دی کہ کبھی بھی آپ کوئی کام کرنا چاہیں مستقبل میں تو انشاءاللہ ضرور کہا کیجیے، بغیر انشاءاللہ کہ آپ کام کے بارے میں نہ کہیے کہ ہم کر لیں گے. آپ نے جو یہ کہا تھا ہم کل بتائیں گے اور انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس کی وجہ سے یہ کافی ہے. جو 15 دن آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب نہیں آیا وہی نہیں آئی، اسی کی وجہ سے بہرحال 3 سوالوں کے جواب دیے. اور اصحاب کہف سے متعلق یہ پوری صورت اتار دی تو اس میں پورا قصہ ہے. اور اسی میں آخر میں کہ جو جس نے پوری دنیا کی سر کی اس کا بھی قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. اور ضمنی طور پر موسیٰ علیہ السلام سے بھی تعلق باتیں آ گئی ہیں. اور 15ویں پارے میں اس سے پہلے والی جو سورت ڈھونڈی ہے بنی اسرائیل، اس میں روح سے متعلق بیان کر دیا ہم نے. چنانچہ یہ اصحاب کہف کا قصہ چل رہا ہے.
اور پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی تھی کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے ایمان سے بچا کر، کیونکہ مسیحی دین انہوں نے قبول کر لیا تھا جو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے قابل قبول دین تھا، اور جو سلطنت تھی، جو حکومت تھی، وہ بت پرست تھی. تو یہ کیونکہ شہزادے بھی تھے، ان کے باپ بادشاہ تھے، ان کو ڈر تھا کہ اگر ہمارے باپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی تو ہم کو گرفتار کر دیا جائے گا، قید میں رکھا جائے گا. چنانچہ انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور ایمان پر جان دینے کے لیے انہوں نے طے کیا کہ اس بستی کو چھوڑ دیا جائے، اس ملک کو چھوڑ دیا جائے اور کہیں کسی ایسی جگہ جائے جہاں اس حکومت کے کا اثر و رسوخ نہ ہو یا حکومت وہاں نہ پہنچ سکے. چنانچہ وہ لوگ، وہ بعض لوگوں نے روم کا علاقہ بتایا تو اس علاقے میں غار تھا، مطلب پہاڑ تھا، اس میں غار تھا. بعض لوگوں نے غرناطہ کو بتایا ہے، بعض لوگوں نے اور جن وغیرہ کو بھی نام دیا ہے. 12,000 تک جاننے والا ہے. حالانکہ ایک واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے، ایک جنگ کے موقع پر انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ ہم روم کے مقابلے پر گئے تھے، وہاں غار تھا. 12,000 تک جانتا ہے. کسی لوگ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے غار کے اندر چلے گئے تھے اور چھپ گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا تھا، اطمینان کی نیند میں سو گئے تھے اور یہ طویل نیند سوتے رہے. لیکن یہ ان کی اپنی کرامات تھی، اللہ کے خالص، یعنی اللہ پر ایمان لانے والے تھے، اللہ کے مخلص تھے، اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے دشمنوں سے بھاگے تھے. تو ان کی اپنی کرامت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خصوصی معاملہ کیا. بہرحال جو بھی ہو، ان کے ساتھ ایک خاص معاملہ یہ تھا کہ غار کے اندر جا کے لیٹے ہیں اور جیسا کہ قرآن نے کہا ہے 300-900 سال یہ سوتے، 309 سال ہی سوتے رہیں گے. اور یہ ایک طویل مدت تھی. اس مدت میں حکومتیں بھی بدل گئی، تہذیب و تمدن بدل گیا، ساری چیزیں بدل گئی، بول چال بدل گئی، زبان بدل گئی، مذہب بدل گیا، رہنا سہنا، یعنی ہر چیز بدل گئی. ظاہر ہے کہ 3 صدیاں مانا رکھتی ہیں. ان کا معاملہ یہ تھا کہ اپنے ساتھ کچھ سامان لے گئے تھے، پیسے وغیرہ کے کچھ رکھ لیے تھے، کوئی ضرورت پڑے گی تو کام آئیں گے پیسے. اور ایک کتا تھا جو انہوں نے غالباً مویشی والے رہے، ہو سکتا ہے جانور وغیرہ پالتے ہیں. جب چونکہ شہزادے تھے تو محل وغیرہ کی حفاظت کے لیے بھی رکھا جاتا ہے کبھی کبھی. اس طرح سے 12 دن کے بعد سے کتا تھا، اور کتے کی وفاداری بھی مشہور ہے، بڑا وفادار جانور ہے. یہ گھٹی آپ اس کے آگے ڈال دیجیے تو جب تک وہ رہے گا آپ کو پہچانتا رہے گا، آپ کے سامنے سے ملاتا رہے گا، بڑی وفاداری سے. تو یہ لوگ جب نکلے ہیں تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیا. یہ لوگ غار کے اندر چلے گئے، وہ غار کے اوپر بیٹھ گئے، پائے پھیلا کے، جیسے آپ کو کچھ زیادہ کچھ اس طرح سے اوپر پھیلا کے نہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا اور یہ سوچے رہے. انہیں کے مطابق بتایا کہ یہ چند نوجوان تھے جو غار میں انہوں نے بنا لی تھی اور ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں تھیں. سورج نکلتا تھا، یہ تو غار کا منہ کچھ اس طرح سے تھا کہ سورج کی روشنی اندر داخل نہیں ہوتی تھی، یا غار تو اس اعتبار سے تھا کہ سورج کی روشنی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ہے ان کے پر خاص جو رحمت تھی اس کی وجہ سے غار کے اندر روشنی جاتی ہی نہیں تھی، دھوپ جاتی نہیں تھی. تو اس کی وجہ سے ان کے جسم متاثر ہوں گے، ان کے کپڑے متاثر ہوں گے. دھوپ ہے کہ جب کافی دیر تک دھوپ رہی تو ہر چیز متاثر ہوئی. تو اللہ تعالیٰ سورج کو کبھی ادھر کبھی ادھر، جس طرف اللہ تعالیٰ کہتے ادھر کی طرف سورج کو وہ کر دیتا تھا، مائل کر دیتا تھا، اور دھوپ ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی. اور یہ بھی ہے کہ سورج تو اپنے راستے پر چلتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ابر کا بادل، یعنی ایک بادل کا ٹکڑا ان پر کر دیتا تھا اس کے عہدے پر، اس کی وجہ سے دھوپ نہیں جاتی تھی. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ تھا، اس کی خاص قدرت تھی کہ سورج نکلا پورے غار پر ڈوبا لیکن اندر نہیں جا رہے تھے. تو بھی وہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ حقیقت کیا ہے. اور ان کو اللہ تعالیٰ کروٹ دیتا رہتا تھا. ظاہر کے ایک کروٹ پر بڑے رہیں گے تو زمین میں کیڑے ہوتے ہی ہیں، وہ اس کروٹ کو کھا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کروٹ دینے کا بھی قدرتی طور پر نظام کر دیا، اور ان کے اندر زندگی کے پورے آثار موجود تھے. یعنی سونے کے بعد جسم میں بہت ڈھیلا بنا جاتا ہے، وہ ان کے اندر نہیں تھا. اسی طرح سے سونے کے وقت میں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. روایات میں ملتا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. جب سو تو رہے
لیکن آپ ایک کھلی بھی، اور جسم کے اندر جو ڈھیلاپن نہیں ہے جو نیند کی حالت میں ہوتا ہے، سانسوں کا جو آمد و رفت کا سلسلہ ہوتا ہے، نیند کی حالت میں کچھ تبدیلی اس کے اندر ہو جاتی ہے. سانسوں کا بھی معاملہ اس طرح سے تھا جیسے ایک جاگنے والا شخص سانس لے رہا ہو. اس طرح سے انتظامات اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیے تھے، اور یہ صرف اس لیے اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے تھے کہ کوئی ان پر حملہ نہ کر دے. ان کی جان کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظامات کیے تھے. جو آیات پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی انداز سے بیان کیا ہے. اچھا، ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک بات ارشاد فرمائی کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا ہدایت اسی کو ملے گی. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، یہ اپنے باپ کے یا حکومت کے ڈر سے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے چلے گئے، جبکہ دوسرے میں جو لوگ بھی موجود تھے انہوں نے بھی اس منظر کو دیکھا تھا. اس منظر کو دیکھ کر ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی اعجاز یا استعزاء پیدا ہوا. دوسرے لوگوں نے سبق حاصل نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ملی، ہدایت نہیں ملی. ان کو توفیق مل گئی، ہدایت نہیں ملی. لیکن ہدایت اور ضلالت کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی یہ کہہ کر کہ من یہد اللہ فہو المہتد. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے. ومن یضلل، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو اے نبی اس کے لیے آپ کوئی بھی کارساز اور کوئی بھی اس کو رہنمائی کرنے والا اس کا آپ نہیں پا سکتے. تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ انسان جب اس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، سیدھے راستے پر چلنے کی ایک للک ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ماحول کو سازگار بناتا ہے، حالات کو اس کے اعتبار سے بناتا ہے، اور اس کے اندر اسی طرح کی فکر اور اسی طرح کی سوچ پیدا ہوتی ہے، اور یہی ذریعہ بن جاتا ہے اس کی ہدایت کا. اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی کارسازی سے ہوتا ہے. اور جس کے اندر سرکشی اور تمرد ہوتا ہے اور حق کو دیکھ کر بھی قبول کرنا نہیں چاہتا یا حق کے اثرات کو بھی دیکھ کر قبول نہیں کرنا چاہتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے حالات کو اسی انداز سے بنا دیتا ہے کہ وہ اور حق سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس سے توفیق سمجھ کر لیتا ہے. اس کو پھر توفیق ملتی ہی نہیں قبول کرنے کے حق کو، اور پھر وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ کہ جب توفیق سمجھ کر لی تو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کی طرف کر لی، تو پھر ہم نے توفیق سمجھ کر لی تو اس لیے اس کو ہدایت کر لی. تو ہدایت اور ضلالت کا معاملہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کی خدمت کی ہے. آگے فرمایا کہ وتحسبهم ایقاظا، اے مخاطب یا اے نبی، آپ ان کو محسوس یہ کریں گے یا کرتے ہیں اگر دیکھیں کہ وہ سو رہے ہیں، وہ جاگ رہے ہیں. وہم رقود، حالانکہ وہ سو رہے ہیں. جب یہ بتایا کہ کیفیت ان کی یہ تھی کہ سو تو رہے ہیں لیکن آنکھیں کھلی ہوئی، جسم میں نیند کی وجہ سے جو ڈھیلا پن ہوتا ہے وہ نہیں ہے، اور نظام تنفس بھی جاگنے والوں کی طرح سے ہے، سونے والوں کی طرح سے نہیں کہ کبھی خراٹے آ گئے ہو، کبھی لمبی سانس ہو، کبھی کسی طرح کی ہے، کبھی کسی وہ بھی نہیں. پھر ان کے جسم مستقل ہل رہے، کروٹ لے رہے، جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہا جاگ رہے کہ اگر کسی کے اندر بددیتی ہے، حملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ حملہ کرنے کی ہمت نہ کر سکتے. بھائی جاگ رہے، ذرا بھی کھٹپٹ ہوگی فوراً روڈ بیٹھیں گے اور حملہ حملہ کر دیں گے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظامات کیے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو کروٹیں دے رہے تھے کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، تاکہ جسم کا ایک ہی حصہ مستقل زمین سے نہ لگا رہے کہ جسم کیڑا لگ جائے اور ان کا جسم متاثر ہو جائے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيلِ، اور ان کا جو کتا تھا وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، اپنے اگلے پیروں کو پھیلائے ہوئے دروازے پر یعنی دہانے پر غار کے بیٹھا ہوا تھا حفاظت کے لیے، کیونکہ کتا جیسا بھی کا بھائی تھوڑا وفادار جانور ہے. حالانکہ بعض لوگوں نے اس پر اعتراض بھی کیا کہ بھائی کتا کیوں لے کے گئے وہ لوگ اپنے ساتھ، جبکہ وہ لوگ نیک تھے، متقی تھے، اللہ تعالیٰ کے مواحد تھے، پھر وہ کتا کیوں لے کے گئے؟ جبکہ کتا تو حرام ہے، اور جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں آتی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت جبریل امین تشریف لائے نبی سے ملاقات کے لیے، شاید ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغام بھی لائے ہو، دروازے پر کھڑے ہوئے اندر نہیں آ رہے. کچھ آپ کو اندازہ ہوا ہو یا ممکن انہوں نے آواز دی ہو یا اور کوئی اسی طرح سے، تو آپ باہر نکل کر آئے کہ کیا بات ہے، ہو سکتا ہے پہلے سے طے کیا گیا ہو، بتایا گیا ہو کہ بھائی آنے والے، لیکن وقت گزرتا جا رہا ہو تشریف نہیں لا رہے، تو آپ کے اندر دیکھے ہی پیدا ہوئی. آپ باہر نکل کر آئے تو دیکھا جبریل امین کھڑے ہوئے. اب ہمیں اندر کو نہیں آیا، آپ اندر آنا چاہیے. تو یہ کہا ہم ایسے گھر میں نہیں داخل ہوتے ہیں جہاں کتا ہو. آپ پریشان کتا ہمارے گھر میں دیکھا گیا کہ بستر کے نیچے وہی پلنگ کے نیچے کتا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ کہیں سے آ گیا اور ان کو نکالا گیا. تو ایک ایسی ناپاک چیز
کہ جس کی وجہ سے فرشتے گھر کے اندر نہ آئے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہ آئے، یہ کتا ان کے ساتھ کیوں بنا؟ تو اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ یہ پر ضروری نہیں ہے کہ ہماری شریعت میں اس کتے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، صرف ان کتوں کی اجازت دی گئی ہے جو کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، یا گھروں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، یا جانوروں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ کوئی شوق میں وہ کتا پال رہا ہے، اس کے دوسری تو یہ بھی ہے کہ 2 قیراط اجر اس کے نیکیوں سے ہر روز ختم کر دیا جاتا ہے، یعنی کم کر دیا جاتا ہے۔ ایک بدن ہے قیراط، چھوٹا سا بدن ہے، لیکن بہرحال نیکی اور اس کا عالم وہاں پر خطرہ ہم کو چاہیے، اور روز کم ہوتا رہے تو کتنی کم ہو جائے گی، کتنی نیکی کم ہو جائے گی۔ لیکن تو پھر یہ تو ایسا ہوا کہ 50 سال کو لے کے گئے تو ہمارے وہاں ممنوع ہے، ہماری شرط میں اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی شریعت میں ہو سکتا ہے اجازت نہیں ہے۔ اور اگر اجازت نہیں تھی تو جیسا بھی ہم نے کہا کہ کتا کچھ وفادار جانور ہے، آپ کو کہیں جاتا ہوا دیکھے کہ آپ کے پیچھے لگے گا، اسی طرح سے ان کو جب جاتا ہوا دیکھا اس نے تو وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑا اور جا کے وہ وہاں بیٹھ گیا۔ اس طرح سے کتا ساتھ ہوا، وہ لوگ خود لے کر نہیں گئے تھے انہوں، اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ کے جانور وغیرہ پالے ہوئے تھے تو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اس نے جب جاتے دیکھا تو وہ ساتھ ہو گئے، کہیں جا رہے چلو 12 آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں وہ رکشے کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، کہیں گاڑی کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا مالک کہہ دیجیے کہ وہ جا رہا ہے تو اس کے پیچھے باغی چلے جائے۔ ٹھیک ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ کل نصیب جو ان کا کتا تھا وہ غار کے دہانے پر اپنے اگلے پیروں کو پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ نبی طرح تو علیہ لبن کبھی چراغا بلا مری کبھی ہوگا، آئے نبی اگر آپ جھانک کر دیکھیں اس میں غار کے اندر لبن نہیں کبھی چراغا تو آپ وہاں سے بھاگ کھڑے گے، یعنی ایسی حیبت طاری ہوگی، ایسی دہشت آپ پر آئے گی کہ آپ کا دل دہشت اور حیبت سے گھبرا جائے گا اور آپ دیکھیں کہ آپ بھی رکھیں وہاں سے نکل بھاگیں بلا مری کبھی ہوگا، اور آپ کے اندر ان کی دہشت آپ کے دل کے اندر بیٹھ جائے گی۔ ایسی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے انتظام کر رکھے تھے کہ کوئی ان تک پہنچنے نہ پائے، کوئی دشمن ان کو نقصان نہ پہنچا نہیں پائے، اور کہیں سے بھی کسی طرح کا ان کا کوئی بات بہتر نہ پائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو پروٹی بھی دے رہا ہے، ان کی حالت میں ہے اس کے باوجود پھر بھی جسم میں ڈھیلا بن رہی ہے کہ کوئی ان کو سوتا ہوا سمجھے اور ان کے سامان ہی کو چرا لے یا ان کے منہ پر حملہ کر دے، یہ انتظامات تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں انہوں نے روم کی حکومت سے مقابلہ کیا، جنگ کی، جس کو غزوۃ المضیق کہتے ہیں۔ وہ لوگ نکلے ہوئے تھے تو اسی علاقے میں یہ غار تھا، یعنی یہ پہاڑ تھا جس میں یہ غار اور اس میں یہ لوگ تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اس غار کو دیکھنا چاہتے ہیں جس میں اصحاب کہف ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ آپ سے بہتر جو ہستی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ اگر آپ جھانک کر دیکھیں گے تو آپ دیکھ نہیں سکیں گے، وہاں سے بھاگ کھڑے ہوں گے، آپ کے اندر دہشت بیٹھ جائے گی۔ تو وہ آپ سے بہتر ہستی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا، آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ نہ جائیے۔ حضرت معاویہ نے یہ بات قبول نہیں کی، انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، وہ اس وقت کی بات تھی جب وہ زندہ تھی، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب کوئی ایسی پابندی کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے چند لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ بھائی دیکھ کر آؤ غار میں اصحاب کہف وہ نوجوان ہے تو وہ کیا ہے کس طرح سے۔ روایات سے ملتا ہے کہ لوگ گئے، جیسے ہی وہ غار کے منہ پر پہنچے ہیں اندر سے ایک زبردست قسم کی ہوا چلی ہے، گرم قسم کی، وہ لوگ وہاں سے بھاگے ہیں، یعنی اندر کی کیفیت کو دیکھ ہی نہیں پائیں گے کہ وہ لیٹے ہیں، کروٹ پر ہے، کیا ہے، کس طرح سے ظاہر ختم تو ہو ہی چکے تھے، انتظار تو ہو ہی چکا تھا، تو ڈھانچہ کیسا پڑا ہے یا دوسری کا ہو یا پورا ایک مسلم ڈھانچہ ہے، کچھ دیکھ ہی نہیں پایا اندر کی کیفیت کو، اور وہاں سے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسی کا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بھلا ملی کر نہیں ہوگا، ایسی دہشت بیٹھ جائے گی وہ دادا علی کے باعث میں، اور اسی طرح سے پھر ہم نے اٹھا بھی دیا، جس طرح سے ہم نے ان کو طویل مدت تک سلایا، جو جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے 309 سال، اس طویل مدت تک ہم نے ان کو سلائے رکھا اور زندگی کے آثار بھی ان کے جسم کے اندر واقع رکھے تاکہ کسی قسم کا ان کے جسم کو نقصان نہ پہنچے، تو باہر سے ان پر حملہ نہ کرے۔ جس طرح سے ہم نے ان کو اتنی طویل مدت تک سلایا، اسی طرح سے ہم نے ان کو اٹھا بھی دیا، اٹھا کر بٹھا بھی دیا، لیا دسا ابو بین، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، پوچھنے لگے ایک دوسرے سے
کم لبستم قال قائلهم کم لبستم، ایک کہنے والے نے کہا کہ کتنی دیر ہم لوگ سوئے، کتنی دیر ہم لوگ اس طرح سے یہاں سوتے رہے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو انہوں نے کہا کہ خیال ہے بس ایک دن سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں. یعنی اتنی طویل مدت گزر جانے کے بعد ان کو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم نے اتنی طویل مدت نیند کی حالت میں گزاری، اس وجہ سے بس ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے. اور یہ ایک دن جو انہوں نے کہا دراصل معاملہ یہ ہے کہ جب وہ غار کے اندر گئے تھے صبح کا وقت، اور جب وہ جاگے ہیں تو شام کا وقت. تو اس سے ان کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ صبح لیٹے تھے لوگ، صبح آئے تھے یہاں پر سوئے تھے، اور اب شام کا وقت ہو رہا ہے. اس کا مطلب نہیں بس صبح سے شام تک پورا دن سوئے، ایک دن اسی میں لبس نہ رہے گا، ایک دن سے اور گئے ہو یا دن کا کچھ حصہ سے دیکھتے ہی نیند تو آ نہیں جاتی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک گھنٹہ انسان پڑا رہتا ہے، کبھی بدلتا رہتا ہے، نیند نہیں ہے. تو ممکن ہے کہ نیند نہ آئی ہو، 8 بجے کے سال کے اوپر لیٹے تھے 10 دن نیند آئی، تو ظاہر کہ اتنا دن کا حصہ نکل گیا تو اس کا بچا ہوتی ہے. اسی لیے بات ہے یہ لگا ہوا کہ یہ تو ایک دن سے پورا پورا ہو سکتا ہے لیٹے ہی نہیں لگی، اور اگر کچھ دیر جاگے ہو کا بیٹھے تو 12 دن کا کچھ حصہ سو ہو گئی. قال ربكم اعلم بما لبثتم، انہوں نے کہا چلو چھوڑو اس میں بنا کے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنی دیر سوئے، ایک دن سوئے کہ ایک مہینہ سوئے یا ایک سال سوئے، چھوڑو یہ باتیں. اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ ہم کتنا سوئے، اس سے خوب معلوم ہے ہم ایک دن سوئے ہیں کہ دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں یا اس سے زیادہ سوئے ہیں. چھوڑو یہ باتیں. فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، اور اب یہ کرو بھائی کہ بھوک لگی ہے کچھ کھانے پینے کا انتظام ہونا چاہیے. ظاہر 309 سال سے ہے جس میں نہ کھانے کا کوئی وہ رہا نہ پینے کا کچھ نہیں رہا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے زندہ رکھا تھا، یہ تو اس کی قدرت ہے. ان کے لیے سونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ جہاں سارے انتظامات کر رہا تھا ان کے جسم کو غذا بھی پہنچا رہا، اور ممکن ہے کہ مگر کھائے پیے ان کو زندہ رکھا تو حقیقت قادر ہے. لیکن جاگنے کے بعد کیفیت بدل گئی، اب وہ اپنے اختیار میں آ گئے، پہلے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تھے. تو اب بھوک کا احساس ہونے لگا تو یہ کبھی چھوڑو ان باتوں کو، کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو. تو فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، یہ روپیہ کا ہے سکہ ہے، اس کو دے کر اپنے کسی آدمی کو بھیج دو شہر میں کہ وہ کھانا لے آئے، کہ کھانے کا انتظام ہو، کچھ کھا پی لے گا، اس کے بعد دیکھا جائے گا، سوچا جائے گا کیا کیا جائے. اور اس سے یہ تاکید کر دو کہ دیکھ لینا کھانے کو جو ہوٹل کھلے ہوئے ہیں یا جہاں جہاں کھانا مل سکتا ہے، بہترین اچھا کھانا کہاں، ازکا طعام، پاکیزہ قسم کا کھانا یعنی حلال قسم کا کھانا یہ تلاش کر لے. کیونکہ ان کو معلوم تھا جس وقت وہ غار کے اندر گئے تھے جو وہاں کھانے کے جو بھی وہ رہے اس وقت کے اعتبار سے ہوٹل وہاں حلال کھانا بھی چلتا تھا، چاہے وہ گھٹے کا چلتا ہو، چاہے بتوں کے نام پر جانور کو ذبح کیا جاتا تھا، وہ کاٹے جاتے تھے، وہ پکائے جاتے تھے. تو اسی لیے انہوں نے تاکید کر دی کہ ایھا ازکا طعام، جہاں پاکیزہ قسم کا کھانا ہو، صاف ستھرا کھانا ہو، حلال قسم کا کھانا ہو، وہ کھانا لے کر آئے. فلیأتکم برزق منہ، تو وہاں سے وہ کھانا لے کر آئے. ولیتلطف، اور بھائی دیکھو بھائی جا تو رہے ہو کیونکہ ایمان کا معاملہ ہے، ایمان کی مسالہ بھی ہے، کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے، بس پیسہ دینا کھانا دینا چپ چاپ چلے آنا. ولیتلطف، نرمی کا معاملہ کرنا، کبھی کوئی اگر کچھ سال کرے، کچھ سختی کی بات کرے، چاہے وہ دکاندار ہو چاہے شہر کا رہنے والا کوئی بھی ہو، تو بس اس کو نظر انداز کرنا، آپ کو درگزر سے کام لینا، پھر نہیں کہ تم معاملے کرنے لگو، اس کو جواب دینے لگو یا اور کسی طرح کی، کہ جس کا نتیجہ یہ ہو کہ ہم لوگوں کے بارے میں لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ ہم لوگ یہاں چھپے ہوئے ہیں. اگر ہماری خبر مل گئی تو بادشاہ کو خبر مل جائے گی، اور بادشاہ کو خبر ملے گی تو وہ دھمکی دے چکا ہے کہ ہم تم کو 3 دن کی مہلت دیتے ہیں، اگر 3 دن میں تم نے اپنے مذہب کو تبدیل نہ کیا، اپنے باپ دادا کے دین میں نہیں آئے تو تم کو ختم کر دیا جائے گا. وہ تو یاد تھی وہ بات کی دھمکی، لہٰذا کسی کو بھی ہمارے بارے میں اطلاع نہ ہو، اس کے لیے بس اپنے آپ کو بہت ہی دے کے رکھنا ہے، بہت بچا کے رکھنا ہے، کسی سے لڑنا نہیں ہے، کسی سے تو محنت نہیں کرنا ہے، کوئی جھگڑا نہیں کرنا، بس یہ تلاش پر لگی سے اپنا کام کرو چلے آؤ. ولا یشعرن بکم احدا، تمہارے بارے میں کسی کو آگاہ نہ کرتے کہ جھگڑا کیا، ابھی کہاں ہو، کب کہاں رہتے ہو، کیا ہو، چلے آ رہے لوگ یہاں پر، اس طرح کی کوئی بات نہ ہونے پائے اور خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرنا. انہم یظہروا علیکم، اگر ان لوگوں کو تمہارے بارے میں اطلاع مل گئی، یعنی شہر والوں کو یا حکومت کو، جب جنوکم، تو پتھر مار مار کر تمہیں ختم کر دیں.
کیونکہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد ختم کر دیا جائے گا، تو پتھر مار مار کر یعنی سنسار کر کے تم کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور یریدون کو پھر ملتی، یا وہ تم کو لوٹا لے جائے گا اپنی ملت میں، اپنے مذہب کے مطابق تم کو مجبور کریں گے کہ تم ان کے مذہب کے مطابق زندگی گزارو، فلن تفلحوا اذا ابدا۔ اور ایسی صورت پیدا ہو گیا کہ دین ان کا اختیار کرنا پڑ گیا تو پھر کامیابی نہیں مل سکتی، یعنی آخرت میں پھر کامیابی کا کوئی سوال نہیں ہو جائے گا، اور مشرک کی حیثیت سے اور کافر کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچے ہیں۔ تمہارا یہ واقعہ چل رہا ہے، قصہ چل رہا ہے ثابت حق کا، مزید کچھ باتیں اور بھی آنے والی ہیں۔ تو اصل کی ایمان جس کو انہوں نے اپنے لیے واقعہ سرمایہ سمجھا، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان ہی سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ پوری دنیا کے خزانے بلکہ اس طرح کی 1000 دنیا ایک طرف اور ایمان کا سرمایہ ایک طرف، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ ہماری ابدی زندگی کو خوشحال بنانے والا ہے، اور دنیا کا سرمایہ لے کر انسان دنیا میں بھی خوشحال نہیں رہ سکتا کہ جائے کہ آخرت میں خوشحالی کو ساتھ دیتے، لہٰذا اس کی سلامتی اور اس کی بقا انتہائی ضروری ہے۔ ہم اپنے ایمان کی بھی فکر کریں اور اپنے نسلوں کے بھی ایمان کی فکر کریں، تو اسی پر ہماری آپ کی اور ہمارے نسلوں کی، ہمارے بچوں کی سب کی کامیابی کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دی ہے، لہٰذا اس کی حفاظت بھی کرے اور اس کے لیے اختیار کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اپنی ہدایات کرنے